بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی ترکیب ہے من کاسورا کلامہ کاسورا خطاؤہ، جس کا زیادہ ہو گیا کلام تو اس کی خطائیں غلطیاں بھی زیادہ ہو گئیں۔ من اس میں شرط ہے اور مبتدا بنے گا ترکیب میں۔ اس میں شرط مبتدا، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں شرط جو کہ مبتدا کے معنی کو ملی ہوئی ہے۔ کاسورا فعل ہے، صیغہ واحد مذکر غائب ماضی کا۔ کلامہ مضاف مضاف الیہ مل کر کے فاعل، یہ فعل فاعل مل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے شرط۔ کاسورا فعل، خطاؤہ مضاف مضاف الیہ مل کے فاعل، فعل فاعل مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے جزا، پھر یہ شرط اور جزا مل کر کے جملہ شرطیہ جزائیہ۔ شرط والا معنی ہے کہ من کاسورا کلامہ، جس کا کلام زیادہ ہو گیا، جس کی باتیں زیادہ ہو گئیں تو کیا ہوگا؟ جزا کیا ہے؟ رزلٹ کیا ہے؟ کاسورا خطاؤہ۔ من قنع شابیہ، بالکل اسی طریقے کے ترکیب ہے۔ من اس میں شرط مبتدا، قنع فعل ہوا ضمیر فاعل، فعل فاعل مل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے شرط، شابیہ فعل بفاعل جزا، شرط اور جزا مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ۔ جس نے قناعت کی تو وہ سیر ہو گیا۔ قلبہم باسط ذراعیہ، قلبہم قلب مضاف، ہم ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کے مبتدا، تو قلب کی اضافت چونکہ ہم ضمیر کی طرف ہوئی، ضمیر کی طرف جب اضافت ہوئی تو قلب یہ معرفہ بن گیا، اس لیے مبتدا کا ہونا ٹھیک ہو گیا۔ باسطن صیغہ اس میں فاعل ہے، اس کے اندر ہوا ضمیر فاعل ہے۔ آپ نے پڑھا تھا کہ باسطن جب اس میں فاعل کا صیغہ مبتدا کے بعد آئے نا تو اس میں فاعل بھی عمل کیا کرتا ہے، اس کے اندر بھی پھر فاعل مفعول ہوتے ہیں۔ تو باسطن صیغہ اس میں فاعل ہے، واحد مذکر کا ہے صیغہ، اس کے اندر ہوا ضمیر فاعل ہے۔ ذراعیہ اصل میں تھا ذراعینی ہی، ذراعینی تثنیہ کا صیغہ تھا، تثنیہ کا لفظ تھا۔ تثنیہ کی جب اضافت ہو جاتی ہے تو اس کا نون گر جاتا ہے، اس لیے ذراعینی سے نون گرا تو ذراعی ہی رہ گیا، تو ذراعی مضاف ہی ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول، صیغہ اس میں فاعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر کے یہ خبر بن جائے گی مبتدا کی، مبتدا خبر مل کر کے جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ ترجمہ ہے کہ ان کا کتا اپنے بازوؤں کو پھیلائے ہوئے بیٹھا تھا، یہ قرآن پاک میں اصحاب کہف کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا ایک کتا تھا جو کہ ان کے غار کے باہر بیٹھا۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، خلیفتن، انی حرف مشبہ بالفعل ہے انا، اور یا ضمیر یہ بن جائے گا انا کا اسم، انا کا اسم منصوب ہوتا ہے، یا چونکہ ضمیر ہے تو یہ محلاً منصوب ہوگی، اور یہ جو ضمیر ہے یہ منصوب متصل کہلائے گی۔ جیسے فعل کے ساتھ جو ضمیر لگی ہوئی آتی ہے اسے ہم منصوب متصل کہتے ہیں، جیسے ضربہ کم، ضربانی، تو یہ یا ضمیر اسے ہم ضمیر منصوب متصل کہتے ہیں، جو ہم نے پڑھا تھا فعل کے ساتھ مل کے آئے۔
تو انا بھی یہ حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے، یہ بھی فعل کے مشابہ ہے، تو یہ یا ضمیر اگر انا کے ساتھ لگ کے آتی ہے گویا یہ بھی فعل کے ساتھ ہی لگ کے آئی ہے، کیونکہ وہ فعل کے معنی میں ہے، فعل کے مشابہ ہے، تو اس لیے یہ یا ضمیر منصوب متصل ہوگی اور انا کا اسم بنے گی۔ جاعل صیغہ اسم فاعل، ہوا ضمیر پھر اس کے اندر فاعل، فی الارضی، فی جار، الارضی مجرور، جار مجرور مل کر متعلق جاعل کے، خلیفتاً یہ مفعول ہے جاعل کا، تو صیغہ اسم فاعل اپنے فاعل متعلق اور مفعول سے مل کر کے یہ شبہ جملہ ہو کر خبر ہے انا کی، انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا کہ بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں خلیفہ کو۔ ایکم احسن عملا، تم میں سے عمل کے اعتبار سے کون اچھا ہے۔ ایکم مضاف مضاف الیہ مل کر کے مبتدا، احسن یہ صیغہ اسم تفضیل کا ہے اور اس کے اندر ہوا ضمیر جو ہے وہ اس کا فاعل بن جائے گی جو کہ پھر ممیز ہوگا، ہوا ضمیر اس کے اندر ممیز ہوگی اور عملاً تمیز، ممیز تمیز مل کر کے احسن کا فاعل، پھر یہ اسم تفضیل اپنے فاعل سے مل کر کے خبر، مبتدا خبر مل کر کے جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔